السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ ہر ویڈیو میں آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سپورٹ کریں۔ تو آج کا ناول، آج کا ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی ہی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا، جو بلیو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے، تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا تھا۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا کہ MBA کی ڈگری ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ کر جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا، اس خیال سے کہ تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، اتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر سیرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی کا انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بولی گئی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جز بز ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ شایان بس اسے دیکھتا رہ گیا، پھر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑ ہوئی۔ اچھا فائزہ، اب میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی، بائے۔ وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کو کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ شایان نے اسے دیکھا اور بولا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی اور شایان وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں۔ یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک جاتی تو کھلے دروازے سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ بنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹون کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت لگانی پڑی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے تسلیم ہوش ربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ حصہ باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے 2 دروازے تھے۔ بائیں طرف والا ڈائننگ ہال میں کھلتا تھا، جسے ایک جانب کچن تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا ہوا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔
دوسری دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا جس کے آگے سٹنگ روم اور اس کے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں، جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے اظہر فاروقی کا چکر کاٹ کر وہ واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کو سامنے دبیز قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا، جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز اور 2 کرسیاں تھیں۔ ناک کی سیدھ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا اسٹول تھا جس پر گھومنے والے ڈائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی اور دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کا کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چائمز لٹک رہے تھے جن کا مدھر سنگیت چاندنی رات مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینے کی ریکنگ، حد تو یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش ابنوسی لکڑی کا بنا تھا۔ یوں تو سارا اظہر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر کر آئی ہو۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتے آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے ہی والی تھی کہ کسی نے کہا، "کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔" تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ "کہاں گئے ہیں؟" اس نے پوچھا۔ "زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔" "آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟" "نہیں، تم جاؤ۔" تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی اسی دروازہ آواز دے کر روک لیا۔ "بہادر۔" "جی تانیہ بی بی۔" "جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔" "ٹھیک ہے جی۔" وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور کچھ نہیں تھا اور وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی، پر تیکھی آئی برو کمان کی طرح کاٹ دار تھی، بڑی بڑی سنہری مائل غلافی آنکھیں جن پر خم در پلکوں کی گھنی جھالر تھی، ستون ناک، گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ اور تھوڑی قدرے باریک تھی، چہرے کی رنگت گندانی تھی، اس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، کانوں میں موتیے کے وزی لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا،
اور جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسین بھی تو دو طرح